بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تو تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ تعلیم میں اضافہ کرنے چلے ہیں کچھ لوگ میوزک سے، سمجھاؤ انہیں دیوار پہ ٹکر مارنے سے عقل نہیں آتی۔ یا گل اس کر کے کہی کیونکہ اج کل تعلیم کے وچ مطلب جس تعلیم تو ہے جس سکول ادائرہ کے وچ وہ تو جان لے جڑا لوکاں نے اج کل سکول وین یا سکول بسز جڑی ہوگی وہ ہوئے لائی بھی کہ میرے بچوں جڑو ہے صحیح سلامت سکول تک پہنچ جاوے، اس نو جڑو ہے رستہ پہ کوئی دقت نہ آوے، اس رستہ کے دوران جڑی بس انہیں لائی ہوئی اپنا بچہ نو جان واسطے یا لیان واسطے، اس بس کے کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوئے، کس طرح کا میوزک پلے ہوا ہے، کس طرح کا وہ ماحول جڑا ہے وہ کریٹ ہوا ہے، یا کس طرح کا ماحول بنیا ہوا ہے آن جان کو۔ میوزک کی جڑی میں گل کی تھی اکنے کو کچھ ماحول ہوا ہے جڑو بالکل جائز نہیں ہے کسی بھی خاص کر گل کریں ایجوکیشن کے تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے کہ بندہ ایجوکیشن ہوئے لے تو وہ نال میوزک سنے تو وہ ایجوکیٹ ہوئے ہوئے۔ گل بات کریں گا ہمارے نال خاص بات چیت ہوئے موجود ہیں مولوی صاحب۔ مول صاحب سب تو پہلا نام جاننا چاہوں گا تھا۔ میرا نام محمد ناظم ہے۔ صاحب مہینہ ماہ رمضان چل رہا ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں سب سے پہلے لوگوں کے لیے آپ سے میسیج آئیں گے۔ دیکھیے تمام ہی سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد سبھی تمام ہی عالم اسلام میں۔ دیکھیے یہ مقدس مہینہ آج پہلا روزہ ہے اور ماشاء اللہ بہت اس کی بہاریں ہوتی ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے پہلا 3 عشرے آتے ہیں اس کے، پہلا جو عشرہ ہوتا وہ رحمت کا ہوتا ہے، اور دوسرا جو عشرہ ہوتا وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ نجات کا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ اللہ کی عبادت کرے تو دیکھیے رحمتیں 10، یہ پہلا عشرہ رحمت کا، تمام اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ نے تمام نعمتیں انسانوں کو دی ہیں، اور انسان ان نعمتوں کو کھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں بندہ پریشان ہے تب بھی اللہ کا شکر کرے، اور اگر خوش ہے تب بھی اللہ کا شکر کرے۔ شکر اور ذکر یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جب بندہ ہمیشہ ان کو کرتا تو پروردگار عالم بڑا خوش ہوتا کہ میرا بندہ پریشان حال میں ہے، بیمار ہے یا پریشان ہے، تب بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میں رب ہوں، میں ہی اس کی مشکل کو دور کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیے میں یہی میسیج دوں گا تمام ہی لوگوں کو، اس ماہ مقدس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ یہ مقدس مہینہ بہت ہی عظمت برکت والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ نے اسی ماہ مقدس میں، اسی رمضان کے مہینے میں سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسی مہینے میں قرآن شریف کو نازل فرمایا تھا۔ جی جی ہاں وہ سب جاننا چاہیں گے جس طرح سے میں نے سٹارٹنگ میں بات کی میوزک کی، لوگ آج کل نا وہ والا ماحول جہاں پہ بچے کو اپنی تعلیم میں اضافہ کرنا چاہیے، حالانکہ اگر وہ سفر کر رہا ہے تو سفر میں بھی اس کو اپنی تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جس طرح سے میں نے کہا سکول بسز ان میں بھی جو ہے میوزک پلے کیا جا رہا ہے، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ جائز ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب میوزک میں ہی بچہ لگا رہتا ہے تو دیکھیے اس کا پڑھائی پہ اتنا فوکس نہیں رہتا ہے، میوزک کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بسوں میں تو بہرحال ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ڈرائیور بھی میں نے دیکھا کہ گاڑیاں چلاتے ہیں میوزک کی آواز کھلی ہوتی ہے، پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی طرح کے معاملات بنتے ہیں، ایکسیڈنٹ کے بھی، اور تمام معاملات بن جاتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل بند ہونا چاہیے گاڑی کے اندر۔ اور ویسے بھی انسان کو جب بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو دیکھیے کس لیے جاتا ہے؟ کہ وہ اچھی تربیت اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے گھر سے۔ بس میں اسی طرح کے میوزک بجیں گے، گانے بجیں گے، تو بچہ کیا سیکھے گا وہاں؟ وہ تو اسی پہ فوکس کر رہا ہے۔ اسکول میں جائے گا تو وہ بھی جو اس نے بس میں کیا تھا، ناچ رہا تھا، ڈانس کر رہا تھا، وہ اسکول میں بھی کرنا اس نے۔ تو دیکھیے اس طرح کی یہ حرکتیں نہیں ہونی چاہیے، اس چیز پہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ بچہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، اور جب اچھی تعلیم بچہ حاصل کرتا ہے تو اس کا فوکس، اس کا ذہن، اس کا دماغ صرف اس تعلیم کی طرف ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کو حاصل کر رہے ہیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی جو بہاریں آئیں گی ہمیں تعلیم حاصل کرنے پہ آئیں گی۔ تو میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں
کہ بچے جب سفر کریں تو گاڑیوں میں میوزک نہیں ہونا چاہیے، اور ویسے بھی عام گاڑی میں بھی جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں جس میں سواریاں بیٹھتی ہیں ان میں بھی بہت، میں نے دیکھا بہت خطرناک میوزک بجتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو ہارٹ کو پرابلم ہوتی ہے تو سیدھا میں نے دیکھا اس سے بہت اثر پڑتا ہے، دل پہ بیمار بھی ہوتے ہیں بندے، تو ان چیزوں پہ جو پابندی ہونا چاہیے۔ اور میں یہ تعلیم دوں گا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم بھی ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ جب اسلام کی تعلیم بھی حاصل کریں گے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے، تو دیکھیے اسلام کی تعلیم یہ ہے، وہ تعلیم ایسی ہے، اسلام کی تعلیم جب بندہ بچہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب پڑھتا ہے تو دیکھیے اللہ کو رحمان الرحیم پکارتا ہے، وہ جب رحمان الرحیم پکار رہا ہے، اب وہ اللہ کی رحمت اس پہ سایہ بن جاتی ہے۔ اور وہ بچہ جب دینی تعلیم حاصل کرتا تو مدرسے میں بھی یہی باتیں سکھائی جاتی ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اپنے والدین کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو دیکھیے جو تعلیم حاصل کیے ہوتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کیے ہوتے ہیں اور جانتے ہیں دینی تعلیم کو بھی اور یہ اسکولی تعلیم کو بھی، وہ اپنے جو اچھے بچے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو حکم دیا وہ اپنے والدین کی خدمت کا دیا ہے۔ ہاں، تو بچوں کو چاہیے اچھی تعلیم حاصل کریں، اور اچھے جب تعلیم حاصل کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں میں ایک بہار آتی چلی جاتی ہے۔ یہ میوزک کیا ہے، یہ خرافات ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور تعلیم کی طرف دھیان دینا چاہیے بچوں کو۔ صاحب مہینہ ماہ رمضان چل رہا ہے، رمضان کا مطلب جل جانا سے ہے، تو جل جانا سے مطلب وہ انسان کے ہر کوئی گناہ جو انسان نے 11 مہینے اس سے پہلے جو ہے وہ کیے ہوتے ہیں۔ تو میں نے سنا ہے کہ ماہ رمضان میں بہت سارے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھ لے، تراویاں بھی پڑھ لے، نماز بھی پڑھ لیں اللہ کی بارگاہ میں، مگر پھر بھی ان کی جو ہے بخشش نہیں ہوتی۔ رمضان کا جو مطلب ہے جل جانے سے ان کے کوئی بھی گناہ جو ہے وہ نہیں جلتے، کون سے وہ لوگ ہیں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیے وہ گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں۔ اب ایسے حالات میں جب بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور پھر بھی اپنے والدین کو وہ یعنی سائڈ پہ کر دیا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، تو دیکھیے یہ وہ گناہ ہیں۔ اگر جس کو یہ مہینہ ملا، مقدس مہینہ ملا، اور ایسے یہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا نجات کا ہے، اگر اس مقدس مہینے میں وہ اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکا یا اپنے والدین کی بخشش نہیں کرا سکا، تو دیکھیے اس کی زندگی، میں کہتا ہوں کہ ایسی زندگی سے کوئی فائدہ نہیں اس کو، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سچے دل سے بندہ توبۃ النصوحہ، سچی توبہ کر لے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ 3 عشرے ہیں، پہلا رحمت کا، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں، اس میں بھی عبادت کرو۔ دوسرا عشرہ آتا ہے یعنی 10 روزوں کے بعد دوسرا عشرہ، وہ ہے مغفرت کا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عبادت کریں اور اپنی مغفرت کروا لیں، اپنے گھر والوں کی اپنی مغفرت فرمائیں۔ اور تیسرا جو 20 روزے کے بعد جو آخری عشرہ ہے وہ ہے جہنم کی آگ سے نجات کا۔ تو وہاں اپنے آپ اپنے گناہوں سے ایسی توبہ کریں کہ دوبارہ توبۃ النصوحہ اسی کے کہتے ہیں، بندے نے گناہ کیا اور پھر اس کے بعد توبہ، سچی توبہ کر لی، تو دیکھیے پھر اس گناہ کی طرف مڑتا نہیں ہے، اسی کو توبہ کہا جاتا ہے، توبۃ النصوحہ، تو وہ جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے۔ تو میں یہی پیغام دوں گا، اللہ کی عبادت کریں، ماہ رمضان کا روزہ رکھیں۔ اور کچھ لوگ روزہ نہ رکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ روزہ نہ رکھا، روزے دار کے سامنے وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیڑیاں پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تو یہ ان کے اوپر گناہ ہے، کیونکہ آپ نے روزہ نہیں رکھا۔ مگر روزہ رکھنے والے کا احترام بہت ضروری ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آپ نے بھی سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جو شرابی ہیں، جو رشوت خور ہیں، سود لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں کہ وہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور یہ کام بھی کر رہے ہیں، تو دیکھیے وہ پھر بھی اس مہینے سے
फ़ायदा नहीं उठाते हैं, फिर भी उनकी बख्शिश नहीं होती है। हाँ, अगर वो इन गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो माफ़ फरमाने वाला है, वो बख्शने वाला, बख्श देता, अगर वो सच्ची तौबा कर लें तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। जी, जज़ाकल्लाह। ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 뮤직 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਕੋ ਰਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਸ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਓ कुछ लाइना में गाल नो ख़त्म करूँगो। बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब जब उम्मत की गुनाहों को बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को तो तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता है। बेशक बेशक। जी जी जी, अब मैं दो शेर मैं भी आप सुनाता हूँ। सामान तिजारत ये सामान तिजारत ये मेरा ईमान नहीं है, हर दर पर झुके शर ये मेरी शान नहीं है। यानी हर दर पर झुके शर ये मेरी शान नहीं है। अब ये माह मुक़द्दस महीना है और कुरान शरीफ क्या है, कुछ लोग साल में ही खोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि साल के 12 महीने ही कुरान की तिलावत करना चाहिए। ताकों में सजाने के लिए ये कुरान नहीं है, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने के लिए ये कुरान नहीं है। हाँ, तो ये सजाने के लिए नहीं है बल्कि पढ़ने के लिए इसने हर लफ्ज़ को सीने में बसा लिया जाए। बस इंशाअल्लाह वो मैं तमाम ही लोगों से ये गुजारिश करूँगा, रमज़ानुल मुबारक का बड़ा अच्छा बरकत वाला महीना चल रहा है, आप इसमें खुद भी रोज़ा रखें और रोज़ा अपने बच्चों को रोज़ा रखवाएं जो बड़े हैं। और इसका देखिए अल्लाह ने सहरी में बड़ी बरकतें रखी हैं। जब सहरी बंदा खाता है तो अल्लाह ने इसमें बेपनाह बरकतें रखी हैं। तो मैं ये मैसेज देता हूँ तमाम ही इस्लामी भाइयों को, बहनों को कि इसमें अल्लाह की इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और माह मुक़द्दस ये महीना है, इसके रोज़े रखें, क्योंकि अल्लाह ने ये हम पे फ़र्ज़ किए हैं, ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि 11 महीने हम खाते हैं पीते हैं, एक महीना अल्लाह की इबादत के लिए निकाल दें। सुभान अल्लाह। यही इंसान का जो जिस्म होता है ना, जिस तरह वो अपने माल की ज़कात निकालता है, इसी तरह यह हमारा जिस्म है। 11 महीने हम खाते हैं, एक महीना अल्लाह के लिए हम निकालते हैं, यह हमारे जिस्म की ज़कात निकलती है। और बहुत फ़ायदे हैं इसके। जब बंदा भूखा रहता है, वो तो डॉक्टर से लोग बताते हैं, जो 12 महीने में एक महीना भूखा रहता है तो तमाम बीमारियों से उसको निजात मिलती है। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। जज़ाकल्लाहु खैरा। ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ थारो इसके बारे के कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर सुनाइए और भी इसी तरह की मजीद अपडेट ले जुड़े रहो हमारे नाल, देखते रहो हमारा चैनल।